تعالیٰ نے نور محمد روشن ہویا تے آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوئیں پاسے اے ہو مالک ہویا. ہاں جی اول بھی حضور ہے آخر بھی حضور ہے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف فرما تھا. اور اگلے الفاظ فرمایا میں تمہیں بتاؤں اپنی ابتدا میری کیسے ہوئی. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي میری پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی، پیدائش کا سلسلہ کیسے چلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میرے لیے دعائیں ابراہیم فرماتے رہے، بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے. سبحان اللہ. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں. اور آگے فرمایا وَرُوْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. فرمایا میں وہ نظارہ ہوں، خواب نہیں، میں وہ نظارہ ہوں جو وقت ولادت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا. اور میری ولادت کی برکت سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ شہر کے اندر بیٹھ کر قصرہ شہر کے محلات اور روم کے اور شام کے محلات کا نظارہ فرما لیا. آپ اندازہ فرمائیں. یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، امت کیا کر رہی ہے. حضور کو تو خبر نہیں، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. حضور تو علم غیب نہیں جانتے. بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا. میں نے کہا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ولادت کی برکت سے، آپ کی ولادت کی برکت سے مکہ شہر میں بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کر لیا اور شام کے محلات کو باقاعدہ دیکھا. حجابات اٹھ گئے، پتھر پہاڑ سب کچھ درمیان سے رکاوٹیں ہٹ گئی اور یہاں سے نظر ملک شام تک جا رہی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور میں نے کہا جن کی وجہ سے شام کے نظارے کیے جا رہے ہیں ان کی خود نگاہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جن کی برکت سے، جن کی ولادت باسعادت کی برکت سے اور جن کی وسیلے سے، صدقے سے ہاں جی دور دراز جو ہے نا وہ نظارے کیے جا رہے اور محلات دیکھے جا رہے، وہ محبوب علیہ السلام کی خود نگاہ کا عالم کیا ہوگا، خود نظر کا عالم کیا ہوگا. آنکھ والا ہی دیکھے تیرے جو بن کا تماشا، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جڑا ہوئے انا ان حضور دیاں شانہ کیویں نظر آمن. ہاں جی مقام اور مرتبہ اور شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو نظر آئے گی جو سر کی آنکھوں سے بھی بینا ہو اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھنے والا ہو. سبحان اللہ. لوگ حضور علیہ السلام کی شانیں گھٹ گھٹ کے بیان کرتے ہیں، گھٹ گھٹ کے نہیں، تھوڑی بیان کرو، کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں جو ہے نا وہ کفر نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. میں نے کہا یہ جو تیرا طریقہ کار ہے یہی کفر کی طرف لے جاتا ہے اور یہی بدبختی کا سبب بنتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے شانہ بیان کرنا. کچھ لوگ تو مطلب شانے بیان کرتے ہوئے یہ اندازہ بنا لیتے ہیں اپنے بھی، کہتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے دیکھے نا اپنا جوتا مبارک بھی گانڈا، جوتے مبارک بھی سلائیاں لگائیں. میں نے کہا یہ شان بیان کر رہا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات اور ہے، آپ کی سیرت اور ہے اور آپ کی شان اور ہے. یہ جو ہے نا وہ جب شان بیان کرنے کا موقع ہو تو شان بیان کرو. جی وہ تو جوتا مبارک بھی گانڈ لیتے، وہ جانوروں کو پانی بھی پلا لیتے، ہاں جی وہ کپڑے بھی دھو لیتے، وہ یہ بھی کر لیتے، وہ بھی کر لیتے. میں نے کہا یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں. شانیں جی وہ تو بکریاں بھی چرا لیتے. میں نے کہا بہت عقل دھیان ہے، بکریاں چرانیاں نظر آؤندیاں نہیں تھی، عرشہ تو پار جانا نہیں نظر آؤندا. سبحان اللہ. یہ باتیں بیان کرو کہ حضور علیہ السلام صرف بکریاں نہیں چرائیں بلکہ آقا علیہ السلام عرش سے پار بھی گئے اور جبریل امین آپ کا استقبال کرتے رہے، فرشتے آپ کی جو ہے نا وہ استقبال میں کھڑے رہے، انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے رہے، سارے کے سارے پیچھے انبیاء، سارے کے سارے فرشتے پیچھے، اور محبوب علیہ السلام رب ذوالجلال کے قرب خاص میں پہنچے ہوئے. سبحان اللہ. یہ شانیں، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج امت کو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہاں جی کہ مطلب وہ یہ کرتے رہے جی وہ کرتے رہے. میں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا وہ اپنی سطح کے اعتبار سے بہت بلند ہے، لیکن جتنی امت گمراہ ہو چکی ہے، جس طرف جا چکی ہے، اس امت کو واپس لانے کے لیے یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ آقا علیہ السلام جوتا مبارک گھانٹتے رہے. اگر کسی کافر کو تم نے مخاطب کرنا اور کافر کو حضور کی شان بتانی ہے تو کیا یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام جوتا گھانٹتے رہے؟ اس سے کافر کیا متاثر ہوگا؟
آپ سوچیں نہ ذرا، اس سے کافر کیا متاثر ہوگا، اس کے دل پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کچھ ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہو سکتا جب اسے آقا علیہ السلام کی عظمت بتائی جائے گی نا کہ محبوب نے فرش پر بیٹھ کر عرش کے چاند کے ساتھ کھلونا بنا کے کھیلتے. سبحان اللہ. ہاں جی، جب یہ باتیں بیان کی جائیں کہ حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے تو سورج پلٹتا رہا. ہاں جی، لعاب دہن لگاتے تو جو ہے نا وہ ٹوٹی پنڈلیاں سیدھی ہو جاتی. آپ لعاب دہن لگاتے تو حضرت مولا علی کی دکھتی ہوئی آنکھ شفا پا جاتی. آپ لعاب دہن لگاتے تو مدینہ پاک کے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے. جب آپ لعاب دہن لگاتے ہاں جی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کی ٹوٹی پنڈلی شفا پا گئی. جب یہ باتیں، جب یہ عظمتیں بیان فرمائی جائیں گی اور مقام اور مرتبہ بیان فرمایا جائے گا، پھر کفر کو بھی ہاں جی پتہ چلے گا کہ مسلمان تو اپنے نبی کی شان بڑی بلند فرمات بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، مسلمان تو جو ہے نا وہ بہت آگے جا چکا ہے، یہ تو عظمتیں بے شمار بیان کرتا ہے. تو ہم جب یہ باتیں بیان کریں گے تو سامنے والے بندے کو عقل آ جائے گی، اسے پتہ چلے گا کوئی جہاں پہ عزت اتنی کی جا رہی ہے، مقام اتنا بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ زبان نہیں کھولنے دیں گے، یہ وہاں پر یہ بات نہیں کرنے دیں گے. تو حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. قربان جائیں کہ آپ کی آمد کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے رہے. آخری حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا. آج لوگ کہتے ہیں میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد شریف بیان کرنا یہ تو بدعت ہے. میں نے کہا جی آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے جی نہیں. تو میں نے کہا میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی ولادت کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے عالم شباب کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی جو ہے نا وہ میلاد کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے معراج کا ذکر ہوتا ہے. یہی تو آقا علیہ السلام کا میلاد شریف ہے. جی سیرت بیان کرنا تو ٹھیک ہے، سیرت النبی کے جلسے، لیکن عید میلاد النبی کے جلسے کا ٹائٹل بنا کر یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا سیرت النبی میں تو بیان کیا کرے گا؟ جی حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کا بچپن، آپ کا اخلاق، آپ کی جوانی، ہاں جی آپ کا جو ہے نا وہ معجزات و کمالات. تو میں نے کہا اسی گھٹلیاں پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. ہاں اسی گھٹلیاں پڑھنے ہیں. ہم بھی تو حضور علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں ہی بیان کرتے ہیں. ٹائٹل تیرا ٹائٹل سیرت النبی کانفرنس ہے. توجہ، تیرا ٹائٹل تیرے جلسے کا انتخاب سیرت النبی کانفرنس ہے، اور ہمارے جلسے کا ٹائٹل اور انتخاب، ہماری محفل کا انتخاب عید میلاد النبی شریف ہے. سبحان اللہ. ہاں جی ٹائٹل میں فرق ہے، نام جو مرضی رکھ لو. ہاں جی جب بات حضور کی ہے تو پھر جو ہے نا وہ نہ لمبے پینڈے پا ملنا، نہ علمہ بچ پھسا ملنا، کوئی یار دی گل سنا ملنا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور آپ کی شان کی بات کرو. ہاں جی یہ حدیث پاک سنے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، وہ فلاں بندہ جو ہے نا مشرک، اس نے حضور کے نسب پر تان کیا، آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے یا آپ کی نبوت کے حوالے سے بات کی. تو اللہ اکبر. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ. آقا علیہ السلام کے جب نسب کے بارے میں بات ہوئی نا، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں بات ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا منبر پر آپ تشریف فرما ہو گئے. منبر پر چڑھ کے آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ تو سب نے کہا انت رسول اللہ. سبحان اللہ. انت رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ بات سچی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے نسب کی بات کی، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا، اور آباء و اجداد کے ذکر کرنے کا نام ہی میلاد شریف ہے. ہاں جی آپ کی نسل کا، آپ کے اولاد کا، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا یہ میلاد شریف ہے. اور یہی پر نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنا پورا میلاد پڑھا، اپنی ولادت کا ذکر کیا، اپنی پیدائش کا ذکر کیا. فرمایا سنو صحابہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، عرب و عجم کو پیدا کیا، تو عرب جو سب سے افضل تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا. سبحان اللہ.
ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقہ، فرمایا پھر آگے مخلوقات کے دو حصے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو بہترین حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلهم قبائل، پھر ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے قبیلے پیدا کیے، قبیلوں کو پیدا فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، فرمایا جو ان سب قبیلوں میں سے سب سے بہترین قبیلہ قریش تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ قریش کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہ بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، فرمایا پھر آگے قبیلوں کے آگے سے خاندان پیدا فرمائے، اللہ اکبر، گھر پیدا فرمائے۔ فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا صحابہ غور سے سن لو اور سامعین غور سے یہ جملہ پلے باندھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، اپنی ذات، فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں، اپنی ذات اور اپنی جو ہے نا وہ ذاتی شرافت کی وجہ سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ۔ فقیر حقیقی بندہ بن جائے تو آپ فرماتے ہیں اس کا ایک سانس کونین کے اندر نہیں سما سکتا۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے، فرمایا اس کا ایک سانس 14 طبق کے اندر کونین کے اندر نہیں سما سکتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حضور داتا علی حجویری آپ نے مسئلے حل فرما دیے اور مقام مصطفیٰ بھی سمجھا دیا۔ میں نے کہا فقیر کا ایک سانس جو فقیر حقیقی ہو اور درویش حقیقی ہو اس کا ایک سانس 14 طبق میں نہیں سما سکتا جو اللہ کا حبیب بن کے آیا ہو۔ سبحان اللہ، جو فقیر ہو اس کا ایک سانس 14 طبق سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جو اللہ کا حبیب بن کے آیا ہو پھر نبی کے سانس کی بات کیا ہوگی، پھر نبیوں کے سالار کے سانس کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس سے بھی اگلا جملہ لکھا، فرمایا جہاں پر تمام اولیاء کرام کی عبادات، معاملات، ریاضتیں، مجاہدوں کی انتہا ہوتی ہے، فرمایا ان کی ساری عبادات اور ریاضات اور مجاہدے ایک طرف اور نبی کا ایک سانس ایک طرف۔ سبحان اللہ، یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا جملہ ہے، فرمایا سارے اولیاء کی عبادات و معاملات اور ریاضتیں، مجاہدے ایک طرف اور نبی کا ایک سانس ایک طرف۔ تو میں نے کہا جو صرف نبی نہ بن کے آیا ہو، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہو، سبحان اللہ، ان کے سانس کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، جنہیں دلیری نال اسی سیاست دانا دے نعرے مارنے نا او دے نالوں لکھ گنا دلیری نال حضور دی عظمت دے نعرے لگانے چاہیے۔ سبحان اللہ، انہاں نے کم کوئی نہیں آنا، انہاں نے زیادہ بسانا ہے قبر دے وچ، انہاں نے ذلیل و رسوا کر دینا تے کروا دینا۔ ہاں جی، جنہوں نے کام آنا ہے وہ حضور کی ذات ہے، وہ قبر کے اندر بھی وہ حشر کے اندر بھی۔ ایک بندہ آتا ہے نہیں جی اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کیوں مار دے جے؟ میں کہا تم دس قبر دے وچ تو آنا ہے؟ اے نہیں۔ اچھا حشر دے وچ تو آنا ہے؟ نہیں جی۔ پل صراط تے تو آنا بچان واسطے؟ اے نہیں جی۔ حوض کوثر تے پانی پلان تو آنا ہے؟ اے نہیں جی۔ تے میں کہا سی اس محبوب دیاں عظمتاں تے عزتاں دے نعرے کیوں نہ مارے جنہاں نے ہر جگہ تے تشریف لے آنی، سبحان اللہ، جنہاں قبر چ بھی آنا، حشر چ بھی آنا، پل صراط چ بھی آنا، ہاں جی اپنا حوض کوثر تے بھی جام پلانے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، گج کے دلیرہ والا نعرہ مارو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا ہے، آپ نے فرمایا شاءاللہ بزدلانو کدی نیند نہ آوے۔ وہ دا ترجمہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا آپ نے ما نامت آئین الجبنہ، آپ نے دعا فرمائی سی کہ یا اللہ کدی بزدل بندے کو کدی نیند ہی نہ آوے، سکون ہی نہ آوے، وہ منجی تے پوے یا نہ پوے، وہ بستر تے لیٹے یا نہ لیٹے، بزدل بندے نو نیند نہ آوے۔ تے بندہ بزدل او ہوندا ہی ہوتا ہے جدوں دل اودا محبت مصطفیٰ تو خالی ہوندا ہے، جدوں حضور دی محبت نال دل بھر جاندا ہے بندہ خود بخود دلیر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، پوری غیرت نال تاجدار ختم نبوت، بچے بھی زور لگائیں تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، سوہے کی آمد، آقا کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم
کی آمد. مرحبا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت کے طبیب بھی بن کر تشریف لائے. اللہ کے پیارے حبیب کی آمد. مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرائے والضحا تاجدار ختم نبوت. نمازیں بھی حضور کے صدقے سے ملی ہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد مصطفیٰ.